بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں۔ 5 چیزیں بیان ہو چکی تھیں۔ نمبر 1، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے، نیچرل اور خطابی ہے، انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ ثانیاً، قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات، اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل، اور عالم غیب، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے۔ البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو، کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے، جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے۔ نمبر 3، تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور صرف سے بحث کرتی ہے، تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، تعویل میں عام اور خاص کانٹیکسٹ میں، زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا۔ اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تا ابد الآباد، لہذا اسی میں وہ مضمر ہے، اس میں وہ ہدایت مضمر ہے کہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مضمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، تذکر اور تدبر کا فرق، یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں۔ تذکر کے لیے 4 مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے؟ اس تذکر بالقرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے، اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی، طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنے علم کی دھوس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے۔ تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، بلکہ میں نے اس وقت ایک غلط لفظ استعمال کر دیا تھا، دنیا کی مشکل ترین، یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ترین کتاب ہے، بہی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے، اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے، اس میں پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یتدبرون القرآن، تدبر، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ 2 اصطلاحات خود قرآن کی ہیں۔ میرا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی۔ نمبر 6، 2 اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا۔ احکام کے حوالے سے
ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے۔ دین کا عملی پہلو، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، یہ چیزیں آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام مولا پیچھے۔ لیکن حکمت، سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھی ہے، آگے سے آگے بڑھی ہے۔ وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فینومینا قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی، اتنی نیچی تھی کہ ان کی اس کا ادراک ممکن نہیں تھا۔ اس میں آگے بڑھیے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو، اور ایک میں پیچھے 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 پیچھے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو۔ آخری شے فہم قرآن کے ضمن میں، لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے۔ یہ بات بہت صراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، اور بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے۔ اس کے سمجھنے کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے۔ ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے، اور مزید منکشف ہوں گے، اور مزید منکشف ہوں گے۔ جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی۔ چاہے تفسیر لکھ دے، وہ تو لفظوں کی بحث ہے، صرف اور نحو ہے، یا روایات ہیں، وہ جمع کر دیجئے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے۔ میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن مجید مینول آف ریولیوشن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے۔ دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان میں سم و طاعت کی عادت پیدا کرنا، پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت، پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر، اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل، تاکہ انقلاب آ گیا، اور یہ کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں، جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں، جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں، ان سے بحث کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسیس میں وہ داخل ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے، مقام کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ تھی وہ مشکل، یا یہ تھا وہ مسئلہ، یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ کی، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اس طریقے سے مینول آف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں، چونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے ان میں مینول آف ڈسیکشن،
سب سے پہلے جو ہے اناٹومی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے، تو مینول آف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے یہاں ذرا شکاف دو اور یہ کھال کو کاٹو، اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ فیشیا ہے، پھر اسے اس کے اندر ایک اور شگاف دو، یہ نظر آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈمک ایکسرسائز بنا لیا، ایک علمی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے، جو اصل اس کا جوہر ہے، وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ اب آئیے ایک اہم موضوع، اعجاز قرآن کے وجوہ کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو قسم کی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل خارجی ہے، خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ، الصادق الامین۔ قد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا، میرا کردار دیکھا، تم نے خود مجھے الصادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا، تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر۔ اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گتھے ہوئے ہیں، ایک وحدت بن گئے ہیں، ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بھی ہے، جس کے لیے میں دو مقامات سے استشہاد کروں گا۔ سورہ بینہ میں فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے، مشرکین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اور قرآن مل کر بینہ ہے۔ رسول کی شخصیت بین ہے، اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے، شاہد عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کی شخصیت، حقانیت قرآن پر دلیل، قرآن محمد کی رسالت پر دلیل، ایک دوسرے کے شاہد۔ دوسرا مقام سورہ طلاق کا ہے، قد انزل الیکم ذکرا، دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے۔ وہ یاد دہانی کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کا ایک رسول پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات بینات۔ یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنا، دونوں چیزیں مل کر ذکرا بنا۔ اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں، دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی۔